السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی 6021 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کا موضوع صدقہ ہے، اور اس حدیث کے ساتھ جو کہانی آج ہم سنیں گے اس کا نام ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ایک حدیث صدقہ کے متعلق کی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ پیارے بچوں، صدقہ ہماری نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے، جیسا کہ کسی راستے سے پتھر اٹھانا، کسی کی مدد کرنا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور کوئی بھی نیکی کا موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آج آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سناتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر اور نیک صحابی تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر لوگوں کی مدد کی اور ہمیشہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ صحابی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کی نیکی کی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ جو کہانی آج ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ایک یہودی کے کنویں کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، مدینہ میں اس وقت پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے بہت دور دور تک جانا پڑتا۔ پورے مدینہ میں پینے والے صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں بھی ایک یہودی کا تھا۔ یہودی اس کنواں کا پانی بیچتا تھا، لہٰذا مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنا زیادہ مال و دولت نہ تھا کہ وہ پانی خرید سکیں۔ یہودی اس پانی میں سے کسی مسلمان کو پانی نہ لینے دیتا۔ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو اس یہودی سے اس کنواں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ پیارے بچوں، وہ کنواں بہت مہنگا تھا، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کنواں خرید سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں تمہارا کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمانوں کو اس کنویں کا پانی ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو بہت زیادہ رقم پیش کی اور کہا کہ تم ہمیں سارا کنواں مت بیچو، مگر ایسے کرو، کنویں کا پانی ایک دن ہم نکال لیا کریں گے اور ایک دن تم بیچ لینا کرنا۔ اس طرح
आधे कुएं पर यहूदी ने पूरी रकम ली और कुआं मुसलमानों को दे दिया। लिहाजा अब इस कुएं से एक दिन मुसलमान पानी भरते और एक दिन यहूदी पानी बेचता। प्यारे बच्चों, जिस दिन मुसलमानों की पानी भरने की बारी होती, इस दिन सारा पानी बिल्कुल मुफ्त होता और मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी जिसका जी चाहता उसमें से जी भरकर पानी भर लेता और अगले दिन के लिए भी रख लेते। यहाँ तक कि अगले दिन आने तक जब यहूदी की बारी आती तो वहाँ पर कोई भी उससे पानी लेने नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता यहूदी का सारा कारोबार ख़त्म हो गया। अब उससे पानी खरीदने वाला कोई भी नहीं रखा था क्योंकि सारे लोग मुफ्त के पानी से फ़ायदा उठा रहे थे। तंग आकर उस यहूदी ने कुएं का दूसरे दिन वाला हिस्सा भी कम पैसों में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो कुआं भी खरीद कर उसका पूरा हिस्सा आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया। लिहाजा उस कुएं में से लोग पानी भरते रहते और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नेकियां और अजर मिलता रहता, जो कि उनके लिए हमेशा का सदका जारिया है। प्यारे बच्चों, हमारे लिए इसमें अमल की बात यह है कि किसी को एक गिलास पानी पिलाना भी सदका है, नेकी है। तो ज़रा सोचें, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कितनी सारी नेकियां हर रोज़ मिलती होंगी। हमने भी ऐसे ही छोटी छोटी नेकियां करते रहना है ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमें जहन्नम की आग से महफूज रखे। प्यारे बच्चों, आपने जल्दी से इस हदीस को अपनी अलकिताबुल हदीस में लिखना है, बहुत खूबसूरत सारा करके, और फिर इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। इस हदीस को और इस कहानी को दूसरों को भी सुनाना है ताकि हमें उस पर भी अजर व सवाब मिल सके। एक प्यारी सी हदीस और एक मज़े की कहानी के साथ दोबारा ये वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।